تھی اور اہم تھی، ذہن اس طرف ہو گیا۔ اللہ رب العزت آسانیوں کے معاملات کرے اور اللہ رب العزت درگزر فرما دیں، آمین یا ربنا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 کو دیکھتے ہیں۔ لا یتخذ، نہ بنائیں، المؤمنون، ایمان والے، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست، من، سے، دون المؤمنین، مؤمنین کو چھوڑ کر۔ یہاں پہ پھر ایک حکم ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، ایمان والی مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ وَمَن يَفْعَلْ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، ذَلِکَ، ایسا، فَلَيْسَ، تو نہیں ہے۔ انجام بھی ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ اب اگر کوئی منع کرنے کے باوجود ایسا کرے گا، من اللہ، اللہ تعالی سے، فی شیئن، کسی چیز میں، الا، مگر، ان، یہ کہ، تتقو، تم بچو، منہم، ان سے، تقات، کسی طرح سے بچنا، یعنی اگر جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں، مگر یہ کہ تم ان سے بچو، کسی طرح سے بچنا۔ وَيُحَذِّرُكُمْ، اور ڈراتا ہے تمہیں، اللہ، اللہ تعالیٰ، نفسہ، اپنی ذات سے، وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف، المصیر، لوٹ کر جانا ہے، یعنی لوٹ کر جانا ہے، یہ المصیر، لوٹ کر جانے کی جگہ۔ یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان کو بتایا گیا ہے کہ کبھی بھی اہل ایمان مومنوں کے برخلاف کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ جو کوئی ایسا کرے گا تو اللہ سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں نا وہ، تو اللہ رب العزت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم ان سے بچو جیسا کہ بچنے کا حق ہے، یعنی کوشش نہیں کرنی، بچنا ہے، پوری کوشش کرنی ہے۔ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے کیونکہ اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، یعنی اللہ نے حساب لینا ہے پھر۔ اچھا جی، لا یتخذ، لا یتخذ، لائے نہیں، فعل مضارع مجزوم ہوا۔ یہ اصل میں ذال کے نیچے جو زیر ہے نا، حمزہ وصل کی ہے، ٹھیک ہے، یہ لائے نہیں ہے۔ آپ اگر دیکھیں اس کے لائے نہیں کے مفہوم کو پہچانیں تو لائے نہیں کسی کام سے منع کرنے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نہ آپ بنائیں، نہ وہ بنائیں۔ یتخذ، یہاں پہ حاضر کا صیغہ بھی نہیں ہے، غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ لا یتخذ، نہ وہ بنائیں، کون نہ بنائیں، کیونکہ فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو اس کا فاعل کیا ہے، اندر باہر دونوں جگہ پہ ہو سکتا ہے، تو آگے ہمیں المؤمنون، اس کا فاعل نظر آ رہا ہے۔ نہ بنائیں ایمان والے، الکافرین، کافروں کو، الکافرین، نسبی جدی حالت کا جمع اسم ہمارے پاس آیا، اس کا مطلب ہے یہ اس ٹائم پر حالت نصب میں ہے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی حرف جر موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہم پہچان سکتے ہیں۔ اولیاء، مفعول ٹو، اولیاء یہ جمع مکسر ہے اور واو لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ من دون المؤمنین، دون المؤمنین کو اگر ہم دیکھیں تو دون المؤمنین مرکب اضافی کا پیٹرن ہے، ٹھیک ہے، دونی ایک اسم ہے اور المؤمنین جو ہے یہ حالت جر میں موجود ہے۔ حالت جر میں یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف علیہ بنا ہوا ہے، تو من یہ دون المؤمنین مرکب اضافی من حرف جار کی وجہ سے مجرور ہو کے مرکب جاری، اور یہ مرکب جاری متعلق فعل ہو گیا، تو یہ جملہ فعلیہ نافیہ ہو گیا، جملہ فعلیہ ہو گیا، لیکن اس میں ابھی جملہ انشائیہ بنے گا جو ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ فعل مضارع کے ساتھ ہی جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ، اور جو کوئی کرے گا، اب یہاں پہ منع کیا جا رہا ہے، یعنی کہ شرط لگائی جا رہی ہے، تو واو حرف عطف ہے اور من شرطیہ ہے۔ من شرطیہ مضارع کو مجزوم کر رہا ہے، جیسے لائے نہیں مضارع کو مجزوم کرتا ہے۔ یا فعل، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی حرکت آپ کو نظر آ رہی ہے، اور جو کوئی ایسا کرے گا، من شرط، یفعل فعل مضارع مجزوم واحد مذکر غائب کا صیغہ، ذالک ایسا اسم اشارہ، جو کوئی ایسا کرے گا، فلیسا تو نہیں ہے، فا جواب شرط، یہاں سے جواب شرط کا آغاز ہوگا، لیسا نہیں ہے، لیسا فعل ماضی ناقص میں آتا ہے، اور یہاں پہ چونکہ جب لیسا آتا ہے نا تو وہ اپنا اسم اپنی خبر بناتا ہے، لیکن ہم
ہم اس کے آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے وہ اپنا اسم اپنی خبر بناتا ہے، آگے دیکھیں گے بعد میں۔ یہاں پہ آپ نے صرف اس کو جواب شرط لگانا ہے، تو نہیں ہے لیسا فعل ماضی ناقص۔ من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس کو کوئی واسطہ نہیں ہے۔ من حرف جار اللہ ہی مجرور ہو کے مرکب جاری کا پیٹرن متعلق فی شیئن کسی چیز میں، یہ اس کی مزید وضاحت کے لیے بھی آ رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے کسی چیز میں نہیں ہے، اس کو اللہ کی طرف سے۔ اللہ، میں میں کرتی ہوں۔ ریموو کر دیں۔ اللہ حرف استثناء، یعنی کہ اس کو کیا ہے کہ ابھی اس کی پہلے والی آیت کے جو پہلا حصہ ہے اس کے مفہوم میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک تو کافروں کو دوست نہ بنائیں جو اہل ایمان ہیں، جو کوئی ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ رب العزت سے پھر اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو، اللہ سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ الا مگر ان یہ کہ تتقو تم بچو، ان ناسبہ ہے، مصدریہ ہے، مضارع کو منصوب کرتا ہے، تتقو فعل مضارع منصوب، جمع مذکر حاضر کا صیغہ نون اعرابی ڈراپ ہو گیا، یہ تتقونا تھا، نون اعرابی ڈراپ ہوا کیونکہ منصوب ہوا ہے، اس وجہ سے میننگز میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اصل میں تتقونا کے معنی ہیں تم سب بچتے ہو، لیکن یہ کہ جو ناسبہ لگا ہے نا، ناسبہ مصدریہ، اس نے اس کے میننگز میں چینج پیدا کیا ہے، کیونکہ منسوب کرتے ہیں نا جب کسی اسم کو، یا مجزوم کرتے ہیں تو جو بھی حرف پہلے لگتا ہے ان سے اس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور پھر وہ حرف جو ہے نا وہ اس کے اوپر غالب آتا ہے، یعنی اثر ڈالتا ہے اس کے میننگز پہ نا۔ تو جب یہ منسوب ہوا ہے نا تو آپ دیکھیں یہ کہ تم بچو، منہم ان سے، من حرف جار ہم مجرور ضمیر ہو کر آئی ہے، تو قاتن کسی طرح سے بچنا، تو قاتن اصل میں تمییز بھی ہے اور منصوب اسم ہمارے پاس ہو کر آیا ہے، آپ دیکھیں نا کسی بھی طرح سے بچنا ہے، ابہام کو دور کر رہی ہے، خالی بچنا نہیں ہے یہاں پہ، منصوب اسم کو لا کرنا کلیئر کیا گیا ہے کہ آپ نے بچنا ہے، بس کسی طرح سے بھی بچنا ہے، مفعول مطلق ہے، اور یہ وضاحت بھی کر رہی ہے۔ دیکھیں تمییز ہوتی ہے اصل میں کیا ہے، ایسا منصوب اسم ہوتا ہے، اصل میں ہم نے پڑھا کہ جتنے بھی مرفوع اسم آئیں گے وہ اسم ہوں گے، ٹھیک ہے نا، مرفوع ہوں گے تو وہ چیز بنیں گے جو کہ اس کی جگہ پہ ہوتے ہیں، جیسے مبتدا ہوتا ہے فاعل کی جگہ پہ ہوتا ہے، نائب الفاعل فاعل کی جگہ پہ آتا ہے، تو وہ اس کا سٹیٹس لیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح منصوب اسم جو ہوتے ہیں نا، چاہے وہ تمییز کی شکل میں آ رہے ہیں، چاہے وہ حال کی شکل میں آ رہے ہیں، چاہے آپ یہاں پہ مفعول مطلق بن کر آ رہا ہے، یہ اس کے ہم میننگز کے اوپر صرف اگر توجہ دیں گے نا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ابہام کو دور کر رہی ہے، یعنی شک شبہ دور کر کے زیادہ چیز کلیئر کر رہی ہے، تو تمییز بھی بنا سکتے ہیں اس کو، ادروائز منصوب اسم ہے، مفعول تو ہے ہی، ٹھیک ہے نا۔ وَيُحَذِّرُكُمْ، اور ڈراتا ہے تمہیں، واو حرف عطف ہے، یحذر فعل ہے مضارع کا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہا ذا را اس کا روٹ ورڈ ہے، کم تم سب کو، مفعول بھی کی ضمیر اس کے ساتھ جڑ کر آئی ہے، کون ڈراتا ہے؟ اللہ، اللہ تعالی، اللہ فاعل بن گیا، وہ ڈراتا ہے تمہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے، نفسہ اپنی ذات سے، نفسہ اسم ہے، ہو اس کے ساتھ ضمیر جڑ کر آئی ہے جو مرکب اضافی کا پیٹرن ہے، اور یہ مرکب اضافی جو ہے یہ فعل کے لیے مفعول بن کر آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے جملہ فعلیہ ایک مکمل ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اللہ رب العزت ہمیں ڈراوا دیتا ہے تاکہ ہم بھٹکنے سے بچ جائیں، تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کر لیں، تاکہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کے کام نہ ہوں۔ ایمان والوں کو جو منع کیا گیا ہے نا کہ اہل ایمان جو ہیں وہ کافروں کے ساتھ دوستی مت کریں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی دوستی کرے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کا نافرمان بنے گا، اللہ کا باغی بنے گا، اور یہ ان سے تم بچو، کسی بھی طرح سے تم نے بچنا ہے۔ اور ڈرنا کس سے ہے؟ یعنی اگر کوئی خوف ہے ان سے، ڈر جو آپ کو پیدا کر رہا ہے، آپ کو ان سے دوستی کرنے پہ مجبور کر رہا ہے، تو ڈرنا صرف اللہ کی ذات سے ہے، اللہ ڈراتا ہے تمہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات سے کیسے ڈراتا ہے؟ اللہ رب العزت اپنی پیشی کے خوف دلاتا ہے، اللہ رب العزت جزا اور سزا
کی شکل دکھا کے ہمیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ اللہ رب العزت انصاف کے ساتھ جو معاملہ کرنے والی ذات ہے، وہ جنت اور دوزخ سے ہمیں دکھا کے اس کی تشبیہ دے کے ہمیں ڈراتی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف ہے، واہ وف عطف ہے، الہ حرف جار ہے، اللہ ہی مجرور ہو گیا اور یہ خبر مقدم بن گئی، المصیر مبتدا مؤخر ہو کے اس کا جملہ اسمیہ مکمل ہو گیا۔ تو یہاں پہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ المصیر جو ہے نا، المصیر یہ لوٹ کر جانے کی جگہ کو کہتے ہیں، یعنی جب پلٹ کے کسی جگہ پہ آپ نے واپس جانا ہے جہاں سے آپ آئے ہوتے ہیں، آپ کا ٹھکانہ۔ انسان یا کوئی جانور یا کوئی پرندہ کہیں پر بھی گھوم پھر کے آ جائے، بالآخر لوٹ کر کہاں آتا ہے؟ اپنے گھر یا اپنے گھونسلے میں۔ تو یہاں پہ المصیر اسے ہمیں بتایا گیا ہے کہ جائے پناہ اور کوئی نہیں ہے، واپس لوٹ کر اللہ رب العزت کی طرف سے ہی آنا۔ یہ دنیا ایک آزمائش گاہ ہے جہاں پہ ہمیں اپنے گھر سے بھیجا گیا، یعنی ہمارا گھر اللہ رب العزت کے ہاں ہے۔ ہم گھوم لیں گے، پھر لیں گے اس دنیا سے، اکٹھا کر کے اپنے لیے کچھ لے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد آخر بالآخر ہم نے لوٹ کے اس کی طرف جانا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ جو کچھ یہاں کیا ہوگا اس کے اعمال ہماری آنکھوں کے سامنے لائے جائیں گے۔ ہمیں دکھایا جائے گا کہ ہم نے کس کس طریقے سے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کی، کیسے کیسے اللہ کے باغی بنے، کیسے کیسے اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کیا، کیسے کیسے اللہ رب العزت کی نشانیاں کونی بھی شرعی بھی آنکھوں کے سامنے دیکھی اور ان کو جھٹا دیا۔ یہ صرف کافروں کے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے بھی ہے، اور بہت لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اس طریقے سے اللہ رب العزت کی اطاعت نہیں کرتے جیسا اس کا حق ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت ہمیں ڈراتا ہے۔ اللہ ہمیں اس لیے نہیں ڈراتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا خوف محسوس کریں اور بس خوف محسوس کر کے بیٹھ جائیں، بلکہ اللہ رب العزت ہمیں اس لیے ڈراتے ہیں تاکہ ہم گناہ سے بچ جائیں۔ اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ رب العزت کو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو مانیں، اللہ رب العزت کی اطاعت کریں، اس کی بندگی کریں۔ اللہ کے لیے تو کوئی اس میں کام نہیں ہے ایسا، لیکن یہ سب کچھ اللہ ہمارے لیے کرتا ہے کیونکہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں۔ ہم سے اللہ پیار کرتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ ہم جہنم کی آگ میں جلیں۔ اللہ نہیں چاہتا میرا بندہ، میری تخلیق جس کو میں نے بڑی محبت سے سنوارا، جس کو میں نے بہت پیار سے بنایا، ہم اللہ کی احسن التخلیق ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جنات کو بنایا اور پتہ نہیں کتنی قوموں کو بنایا اور کتنی مخلوقات کو بنایا ہوگا، اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اللہ نے جو انسان کو بنایا ہے نا، قرآن میں کہا ہے کہ میں نے اس کو سب سے بہترین تخلیق بنایا ہے۔ تو یہ بہترین تخلیق جب اللہ کی سب سے پیاری تخلیق جب اللہ کی نافرمانی کرے گی، تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت کو فرق تو کوئی نہیں پڑے گا۔ اللہ کے پاس تو قوت ہے، طاقت ہے، حکمرانی ہے، وہ ہمارے جیسی اربوں خربوں مخلوق پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارا ٹیسٹ ہے نا، یہ ہمارے لیے ہے۔ ہم نے اپنی جزا اور سزا بنانی ہے، ہم نے عبد بن کے اللہ رب العزت کی ایک رحمان اور شیطان کی جو جنگ ہے نا، اللہ رب العزت کی جو ہم پڑھتے ہیں کہ ایک شیطان کے ساتھ جو جنگ ہے، اس میں جو ٹول ہے نا وہ ہم ہیں، ہم ٹول ہیں۔ ہم آزمائے جا رہے ہیں، یا تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، اللہ رب العزت کے بندے بن جائیں گے، اور یا پھر ہم دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے اور شیطان کا دل خوش کر دیں گے۔